آج ہم ایک ایسے مسلمان جرنیل کا تذکرہ کریں گے جس نے اپنی بہادری، حکمت عملی اور قوت ایمانی سے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ بے پناہ دشمنوں اور پس پردہ سازشوں کے باوجود وہ مسلمان جرنیل ایسا تھا جس نے تاریخ کا دھارا بدلنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی غیرت و حمیت کا سودا بھی نہیں کیا۔ یہ 12ویں صدی کا زمانہ تھا۔ یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا اور وہ صلیبی جنگوں کے ذریعے مسلمانوں کو شکست پر شکست دے رہے تھے، اور دوسری طرف مسلم امت باہمی اختلافات کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ دوسری طرف صلیبی تمام تر توانائیوں کے ساتھ ایک کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ دشمنوں کی بے پناہ طاقت کے باوجود اس مسلمان جرنیل نے حکمت، دلیری اور جنگی ترکیبوں کے ساتھ ساتھ ایسی سازشوں کا مقابلہ کیا کہ وہ شخص فاتح بن گیا۔ وہ مسلمان جرنیل جانتا تھا کہ یروشلم کو آزاد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اس نے انتہائی چالاکی کے ساتھ ایک ایسی جنگی حکمت عملی اختیار کی کہ اس نے دشمن کو شکست سے دوچار کیا اور یروشلم کو فتح کر لیا۔ اس نے سب سے پہلے صلیبیوں کے اتحادیوں کو کمزور کیا، ان کی سپلائی لائنز کو کاٹا اور آہستہ آہستہ اپنی فوج کو مضبوط کیا۔ جب صلیبیوں کو یقین ہو گیا کہ وہ انتہائی طاقتور ہیں اور ناقابل شکست ہیں، اس وقت اس جرنیل نے ان پر حملہ کیا اور ان کو شکست سے دوچار کیا۔ یہ 4 جولائی 1187 کا تاریخی دن تھا جب حطین کی جنگ لڑی گئی۔ صلیبی فوج اپنے غرور میں مبتلا تھی، لیکن وہ جرنیل انتہائی بہادری کے ساتھ لڑا۔ پورا میدان جنگ لاشوں سے بھر چکا تھا اور صلیبیوں کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ پھر 2 اکتوبر 1187 کو وہ تاریخی دن آیا جب بیت المقدس کو 88 سال کے بعد دوبارہ آزاد کروا لیا گیا اور بیت المقدس کا کنٹرول دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ حیران کن طور پر جس جگہ صلیبیوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، وہاں اس جرنیل نے انصاف کی ایک ایسی مثال قائم کی جو آج تک دنیا اس کو اچھے لفظوں میں یاد کرتی ہے۔ جب اس جرنیل نے بیت المقدس کو فتح کیا تو صلیبیوں پر ایک خوف طاری تھا، کیونکہ سال 1099 میں جب صلیبیوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو اس جنگ میں 70,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا، یہاں تک کہ مسجد اقصی کے اندر بھی خون بہایا گیا تھا۔ لیکن اس جرنیل نے جب شہر کا کنٹرول سنبھالا تو صلیبیوں کے اندازوں کے برعکس ایسا اعلان کیا گیا کہ دشمن بھی دم خود رہ گئے۔ اس وقت اس جرنیل نے تاریخی الفاظ کہے، یہ زمین میرے لیے انتقام کی جگہ نہیں ہے بلکہ انصاف کا ایسا مقام ہے جہاں تمام مسلمان اور غیر مسلم آزادی سے رہ سکتے ہیں۔ یہ سن کر عیسائیوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ اس کی توقع بھی نہیں کر رہے تھے کہ میدان جنگ میں وہ جرنیل جس نے ان کو شکست دی تھی وہ ان کے ساتھ اس طرح حسن سلوک سے پیش آئے گا۔ اس فتح کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے تاریخ کو بالکل یکسر بدل کے رکھ دیا۔ دشمن نے اس جرنیل کو ایسی پیشکش کی، آپ جان کر حیران ہوں گے کہ وہ پیشکش اس قدر لیوش قسم کی تھی، اس قدر پرکشش تھی کہ شاید کوئی اور ہوتا تو وہ اس پیشکش کو ضرور قبول کر لیتا۔ جب اس جرنیل نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تو پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ عیسائی حکمران خوفزدہ تھے اور مسلمان خوشی سے جھوم رہے تھے۔ اس فتح کے اختتام پر صلیبی بادشاہ رچرڈ شیر دل نے ایک ایسی پیشکش کی کہ جس کو سن کر اس کے اپنے درباری بھی حیران رہ گئے۔ رچرڈ نے کہا، اے مسلمان جرنیل، یہ جنگیں چلتی رہتی ہیں، گو کہ آپ جیت چکے ہو، لیکن یہ جنگوں کا اختتام نہیں ہے۔ لیکن آئے ہم ایک ایسا سودا کرتے ہیں جس سے آپ کی بادشاہی بھی ہو اور میری حکومت بھی ہو۔ ہم یروشلم کو بانٹ لیتے ہیں، مشرق کے آپ حکمران بن جاؤ اور مغرب پر میری حکمرانی ہو۔ اسی طرح ہم مل کر دنیا پر حکومت کریں گے اور مزید طاقتور بن جائیں گے۔ مشرق اور مغرب پر مستقل حکومت کرنے کے لیے رچرڈ شیر دل نے اس جرنیل کو اپنی بہن کا رشتہ پیش کیا۔ رچرڈ شیر دل نے اس مسلمان جرنیل سے کہا کہ آپ میری بہن سے شادی کر لو، ہم مل کر حکومت بنا لیتے ہیں تاکہ یروشلم کا کنٹرول ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہ جائے۔ یہ ایک ایسی پیشکش تھی جس سے سن کر ہر درباری حیران ہو گیا، حتیٰ کہ رچرڈ شیر دل کے قریبی ساتھی اور بہت سارے عیسائی حکمران بھی ششدر رہ گئے۔ رچرڈ شیر دل کی پیشکش کے جواب میں اس جرنیل نے کہا، رچرڈ، میں نے یروشلم کو صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے آزاد کروایا ہے، یہ میری ذاتی جاگیر نہیں ہے اور نہ میں اس کے لیے کسی قسم کی سودے بازی کروں گا۔ میں سودے بازی کرتا تو آپ سے بہت پہلے بہت بڑا حکمران بن چکا ہوتا، لیکن میں انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ زمین اللہ کی ہے اور یہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اور وہ سمجھ گیا کہ یہ سلطان دولت، لالچ یا حکومت کے پیچھے نہیں لڑ رہا، اس کے پیچھے مشیت الہی ہے اور یہ انصاف کے لیے لڑ رہا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ جرنیل کون تھا؟ جی ہاں، وہ صلاح الدین ایوبی تھا، ایسا مسلمان حکمران جس نے 88 سال کے بعد
بیت المقدس کو کافروں سے آزاد کروایا۔ صلاح الدین ایوبی ایک ایسا سلطان تھا کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی تدفین کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ یروشلم کی فتح کے بعد رچرڈ شیردل نے خود تسلیم کیا کہ اگر میں صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران ہوتا یا دلیر ہوتا تو میں آج پوری دنیا پر حکمرانی کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آنے والے مسلمان حکمرانوں کو ایک سبق سکھا دیا کہ اصل طاقت سودے بازی میں نہیں ہوتی، سمجھوتوں میں نہیں ہوتی، نہ دولت میں ہوتی ہے۔ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے۔ سمجھوتے کرنے سے یا سودے بازی کرنے سے حکمرانی تو مل سکتی ہے لیکن انصاف قائم نہیں کیا جا سکتا۔ صلاح الدین ایوبی چاہتے تو ایک یورپی بادشاہ کا رشتہ دار بن کر بے پناہ طاقت حاصل کر سکتے تھے، وہ ہمیشہ کے لیے حکمران بھی رہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی غیرت اور حمیت کا سودا نہیں کیا، بلکہ اللہ کی زمین پر انصاف کا ایک ایسا نظام قائم کرنے کی کوشش کی جسے آج بھی مسلمان اور غیر مسلم اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔